وہاڑی سے بھائی محمد لقمان اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ وضو میں ہم سارے اعضاء تین بار دھوتے ہیں، لیکن جب سر کا مسح کرتے ہیں تو صرف ایک بار کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب باقی اعضاء تین بار دھوئے ہیں تو پھر مسح 3 بار کیوں نہ کیا جائے؟ لہٰذا مفتی صاحب آپ ہمیں مسح 3 بار نہ کرنے کی وجہ بتا دیں، نوازش ہوگی۔ محمد لقمان اختر۔ جی میرے محترم بھائی، اصل تو یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ اعضاء جو دھونے والے اعضاء ہیں اس میں تسلیس یعنی 3 بار دھونے کا بتلایا، اور سر کے مسح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار فرمایا کہ 1 بار کیا جائے گا۔ یہ تو اصل بات ہے کہ ہم یوں ہی کریں گے۔ بہرحال آپ نے چونکہ اس کی وجہ پوچھی ہے تو وہ وجہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ باقی جو اعضاء ہیں دھونے والے وہ شریعت نے متعین کر دیے کہ چہرہ اگر دھونا ہے تو اس کی حد بتا دی کہ پورا چہرہ ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ چہرہ پورا ہوتا بھی اتنا ہے اور سارے کا سارا دھونے کے حکم میں بھی شامل ہے، لہٰذا کوئی ایکسٹرا جگہ، کوئی مزید جگہ بچی ہی نہیں، پورا چہرہ ہی دھویا جائے گا۔ اس پر اگر مبالغہ کرنا ہے تو اس کی یہی صورت بن سکتی تھی کہ اس کو 1 بار اور دھویا جائے پھر تیسری مرتبہ دھویا جائے، تو یہ مبالغہ ہو جانا تھا کہ دھونے میں مبالغہ اسی طرح ہو سکتا تھا۔ اگر ہاتھ دھونے کی بات آئی، جو شریعت نے کوہنی تک ہاتھ دھونے کی بات جب کہی تو کوہنی تک حد متعین کر دی کہ کوہنی سمیت دھونا ہے، تو لہٰذا مزید کوئی جگہ بچی نہ جو دھونے کے حکم میں داخل تھی۔ اس پر مبالغہ کرنے کی یہی صورت تھی کہ اس کو 1 مرتبہ اور دھو لیا جائے پھر تیسری مرتبہ دھو لیا جائے، تو اس پر مبالغہ ہو جانا تھا۔ پاؤں کی باری آئی تو بھی اس میں یہی حکم تھا کہ ٹخنے سمیت پاؤں دھونا تھا، تو جتنا حکم تھا جو حد تھی وہ تو ہو چکی ہے پوری، لہٰذا مبالغے کی یہی صورت تھی کہ دوسری تیسری مرتبہ دھو لیا جائے۔ لیکن جب سر کے مسح کی باری آئی، نمبر 1 تو اس میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہوتا ہے، جبکہ اس کے 3 حصے اور پڑے ہوتے ہیں۔ اس میں مبالغہ کی یہی صورت تھی کہ پورے سر کا استیاب کر لیا جائے، مبالغہ ہو جائے گا کہ ہم چوتھائی سر کا مسح ہم پر فرض ہے اور سر کے 3 حصے مزید پیچھے اور بھی پڑے ہیں، لہٰذا بجائے ایک ہی حصے پر تسلیس کرنے سے زیادہ اچھا تھا کہ جو بقیہ حصے بچے ہیں اس کا استیاب کر لیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مسح 3 بار کریں گے تو اس میں تکاتر پیدا ہو جائے گا، قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ مسح کے حکم سے نکل کر غسل بن جائے گا، یعنی دھونا بن جائے گا، جبکہ شریعت کا جو حکم تھا سر کے حوالے سے وہ مسح کا تھا۔ اگر ہم 3 بار کریں گے تو غسل بن جائے گا، شریعت کا حکم سے ہم تجاوز کر جائیں گے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں ہیں، ایک تو 3 مرتبہ اس لیے نہیں دھوئیں گے کہ یہ غسل بن جائے گا یعنی دھونا بن جائے گا، دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں مبالغے کی یہ صورت تھی کہ اس کے جو بقیہ حصے بچے ہیں ان کا استیاب کر لیا جائے، تو اس میں مبالغہ ہو جائے گا، مبالغے کا حکم بھی پورا ہو گیا اور مسح کا حکم مسح سے نکل غسل میں جانے سے بھی بچ گیا۔ اس لیے مسح کا جو حکم ہے اس میں تکرار نہیں ہے، اس میں صرف 1 بار ہی مسح کیا جائے گا، سر کا استیاب کر لیا جائے گا یعنی پورے سر کا مسح کر لیا جائے گا، اور باقی جو اعضاء ہیں اس کو 3 بار دھو لیا جائے گا۔